جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ وصیتیں کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کاموں سے بچو، بڑے عابد بن جاؤ گے۔ یعنی عابد ہم اسے سمجھتے ہیں جو صوم و صلاۃ کا پابند ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، ذکر، دعا اور تلاوت اور اس کی ظاہری وضاحت بھی جو ہے وہ مومنانہ ہو، تو ہم اسے عابد سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد ہونے کے لیے حرام کاموں سے بھی بچنا پڑے گا۔ یعنی بعض لوگ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خلوت میں اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانیاں اور حرام کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی یعنی سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رزق تقسیم کیا ہے اس میں بندوں کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ مالداری دراصل مال و دولت کے جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیٰ غنی النفس۔ مالداری کیا ہے کہ آدمی کا نفس جو ہے وہ غنی اور مالدار ہو، اور اگر انسان کے اندر لالچ ہو تو پھر جتنا بھی مال ہوگا وہ زبان لٹکا ہی رہے گا۔ اور پھر آج کل ایک بڑی بیماری ہے اس معاملے میں کہ لوگ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے دوست احباب رشتہ دار، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص جو ہے وہ خوبی اور نعمت دے رکھی ہے تو اس سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور حسد کرنے والا جو ہے وہ اپنی جلائی ہوئی آگ کے اندر خود ہی جلتا رہتا ہے، تباہ و برباد ہوتا رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کو اللہ نے سخت ناپسند کیا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ جو کچھ ہمارے حصے میں آیا الحمدللہ، اور جو اللہ نے دوسروں کو دیا اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اپنے حصے پہ اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کے لیے آدمی کو اپنے معاملات بھی درست رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں، یا فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، یا جس کا پڑوسی رات کو جو ہے وہ بھوکا سویا اور یہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ سو گیا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس پہ اگر ہم مسلمان عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ دنیا سے بہت بڑا فساد جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کا شکریہ ادا کریں، لوگ اس کو اچھا سمجھیں، کوئی اس کو طعنہ نہ دے، کوئی اس کی غیبت نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، کوئی اس سے حسد نہ کرے، کوئی اس کی بے عزتی نہ کرے، کوئی اس پر بہتان اور جھوٹ نہ باندھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے اندر اگر کوئی عیب بھی ہے تو لوگ اس کا عیب جو ہے وہ ظاہر نہ کریں، کوئی اس سے کوئی حقیر نہ سمجھے، اگر کوئی غلطی اس کی ہے تو لوگ اس کو معاف کر دیں۔ یعنی اس اصول پہ اگر ہم عمل کریں کہ دوسروں کے ساتھ بھی ہم ایسے معاملات نہ کریں تو دنیا سکون اور امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ اور آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ زوردار کہہ کے لگا کر ہنستے ہیں، کھلکھلا کر ہنستے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، اور مسکرانا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ بعض اوقات جب یار لوگوں کی محفل جمتی ہے اور لوگ بیٹھتے ہیں تو لطیفے جو ہے وہ سناتے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے بعض اوقات جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ اور رسول کی ہدایات کے اوپر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔